آج ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ اتنی ریسرچ، اتنی تحقیق، اتنا شعور اور اتنا فہم آ جانے کے بعد بھی ابھی بھی ہمارے اندر وہی تعصب پایا جاتا ہے، وہی تعصب پایا جاتا ہے۔ وہ تعصب کیا ہے؟ وہ نسل کی بنیاد پر، وہ نسب کی بنیاد پر، وہ خاندان کی بنیاد پر، وہ قبیلے کی بنیاد پر، کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتے ہیں۔ نہیں جی، میری عزت زیادہ ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن کریم کی روشنی کے اندر، دین اور اسلام کی روشنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عزت کس کی ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ کیا یہ خاندان کی بنیاد پر عزت ملتی ہے، یا یہ مال و دولت کی بنیاد پر عزت ملتی ہے، یا حسب و نسب کی بنیاد پر عزت ملتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بلا شک و شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور اس کے بعد تمہارے قبیلے بنائے۔ اور قبیلے کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ ایک مرد اور ایک عورت سے مراد کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہا، کہ ان دونوں سے میں نے تمام نسل انسانی کو پیدا کیا۔ پھر اس کے کئی قبیلے بن گئے، کئی خاندان بن گئے، اس کی کئی شاخیں بن گئیں۔ لیکن ان شاخوں کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو جائے، تعارف ہو جائے۔ اور جب کہ عزت کا معاملہ تو وہ نسل پر نہیں، وہ خاندان پر نہیں، وہ نسب پر نہیں، وہ کس پر؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شک و شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سامعین محترم، سب سے زیادہ بات یہاں آج ہمارے ہاں یہی کلچر پایا جاتا ہے۔ تجھے نہیں پتا میرا خاندان کون سا ہے؟ تجھے نہیں پتا میرے بیٹے کتنے ہیں؟ تجھے نہیں پتا میرا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو نہیں دوستو، چھوڑو اس بات کو، اس تعصب کا مکمل طور پہ قلع کما کریں۔ ان ذات پات کے معاملات کے اندر نہ دخل اندازی دیں اور یوں کر کے اپنا قد اونچا کریں۔ نہیں، قد اس کا اونچا ہوگا اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ یہاں یہ بعض مفسرین نے یہاں یہ واقعہ لکھا اس آیت کے تحت، سورہ حجرات کی یہ آیت نمبر 13، اس کے تحت یہ واقعہ لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر مدینہ کے بازار میں گزر رہے تھے، تو ایک غلام یہ آواز لگا رہا تھا، آواز بلند کر رہا تھا کہ میں اس شخص کے ہاتھوں بکنا چاہتا ہوں، مجھے وہ شخص خریدے، مجھے وہ شخص خریدے، میری اس کے ساتھ یہ شرط ہوگی کہ جو مجھے 5 نمازیں باجماعت پیارے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کرنے کی اجازت دے گا، مجھے وہ شخص خریدے۔ میں بکنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں 5 نمازیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی اقتداء میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ شخص کو کسی نے خریدا، پھر اس کا وصال ہو گیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس کے جنازے میں تشریف لے گئے، اس کی تدفین میں شامل ہوئے۔ جب تدفین میں شامل ہوئے تو پھر لوگوں نے کئی قسم کی باتیں کی، لوگوں نے کئی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ قرآنی آیت پیارے آقا علیہ السلام پہ نازل فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم اس کی غلامی پہ نہ جاؤ کہ وہ تو غلام تھا، اس کا قبیلہ کوئی تھا، اس کا خاندان کوئی تھا، اس کے حالات ایسے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبیلے اور خاندان نہیں دیکھے جاتے۔ اس آیت کی روشنی کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب فرماتے ہیں میں اسی کو عزت دیتا ہوں، میری بارگاہ میں وہی عزت پانے والا ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے
قیامت کے دن اللہ پاک اس کو زیادہ بلند مقام عطا فرماتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے اندر یہ بہت زیادہ تعصب پایا جاتا ہے، یہ خاندان کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر۔ تو آئیے ان چیزوں کو توڑیں اور ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کریں جو اچھے انسان ہوا کرتے ہیں۔ پہلے ہم اچھے انسان بننے کی کوشش کریں، جو اچھے انسان بن جاتے ہیں پھر الحمدللہ ان کا مذہب بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔